الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ العظیم۔ قربانی کے ایام قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مسلمانوں کو یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی وہ اللہ پاک کے راستے میں اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا قربانیاں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں اللہ پاک ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ یہ جو قربانی کے ایام ہیں اور قربانی کی جو ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، اس کے اندر بالخصوص 3 ہستیوں کی قربانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کے اندر بڑی کمال جانثاری کا مظاہرہ فرمایا، اور اللہ پاک کا حکم جو تھا اس کو من و عن جو ہے وہ پورا فرمایا۔ دوسرے نمبر پر قربانی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ انہوں نے ایک فرما بردار بیٹا ہونے کا ثبوت دیا، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، انہوں نے اس حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ بالکل کسی قسم کی کوئی نافرمانی والا عمل ظاہر بھی نہیں ہونے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے کوئی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تیسری قربانی ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اور نبی کریم علیہ السلام کی دادی صاحبہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر جو تیسری اور بڑی اہم قربانی تھی وہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی ہے، کہ کس طرح انہوں نے ایک عورت ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بیابان کے اندر اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ایام گزارے۔ پھر بعد میں جب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو کس طرح ہمت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کے اندر قربانی پیش کی، ان کا تذکرہ آج انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ملک شام سے چلے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو بیابان کے اندر چھوڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو 90 سال کی عمر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور اس سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ یہ شہزادی تھی۔ کسی وجہ سے آپ کو قید کر لیا گیا، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے آپ کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھانے کی کوشش کی ناپاک ارادے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے حبیب علیہ السلام کے جسم پر مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، وہ اپنے حبیب علیہ السلام کی دادی صاحبہ جن کی نسل میں نبی کریم علیہ السلام نے آنا تھا، وہ بھلا کب یہ منظور کر لیتا کہ ایک ناپاک ہاتھ جو ہے وہ ان کی دادی کی طرف بڑھ جاتا۔ جو ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا، 2-3 مرتبہ ہاتھ بڑھانے کے بعد اس کو بھی پتہ چل گیا کہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا اور اس گناہ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو۔ ملک شام سے یہ 3 افراد کا قافلہ چل پڑا، ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رستہ بتاتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا کہ بار بار حضرت جبرائیل سے یہ پوچھتے تھے
کہ اے جبریل وہ مقام ابھی پہنچا نہیں ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے اے اللہ پاک کے نبی وہ مقام ابھی نہیں آیا، وہ مقام ابھی نہیں آیا۔ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پوچھتے رہے، آخر کار ایک ٹیلے کے پاس پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ پاک کے نبی یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہنچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے آئے۔ روایتوں میں ملتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے اترے، دیکھا ایک ٹیلہ ہے، اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں، بیابان ہے، پانی یا کھانا تو موجود ہونا دور کی بات، دور دور تک کسی انسان اور پرندے کا بھی نام و نشان نہیں ہے، اتنا بیابان جنگل موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں پر میرا بیٹا اور میری بیوی زندہ کیسے رہیں گے، ان کو کھانے پینے کا سامان کہاں سے ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا تھا اس پر توکل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا پانی اور چند کھجوریں اپنی بیوی کے حوالے کی اور واپس پلٹنے لگے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا اے اللہ پاک کے نبی، اے میرے شوہر، آپ اس جنگل بیابان کے اندر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دوسری مرتبہ یہی سوال کیا کہ اے اللہ پاک کے نبی، ہم بغیر کھائے پیے یہاں پر کیسے زندہ رہیں گے؟ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا لیکن انداز تھوڑا تبدیل کر دیا، الفاظ تبدیل کیے، عرض کیا اللہ پاک کے نبی کیا آپ یہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے میں آپ کو یہاں پر چھوڑ کر واپس جا رہا ہوں۔ اب آپ یہاں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ پاک پر جو توکل تھا، جو یقین تھا، جو ان کی ہمت تھی، ثابت قدمی اور استقامت تھی، اس کا اندازہ لگائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ ہاں میں اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ آپ نے عرض کی اگر آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں چھوڑنا یہ اللہ پاک کا حکم ہے، آپ خیر سے تشریف لے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ان کا توکل تھا، یہ ان کا یقین تھا کہ اگر رب تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں پر اس جنگل کے اندر ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیں یہاں پر جو ہے وہ درندے نہیں کھائیں گے، ہمیں بغیر پانی اور بغیر کھانے کے یہاں موت نہیں آئے گی۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس مقام کا آگے انہیں سیرہ کیا ملا وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ اب تھوڑا سا پانی تھا اور کھجوریں تھی، وہ انہوں نے استعمال کی اور ختم ہو گئی۔ اب چند دن کا بچہ ہے۔ اب غور کریں نا، وہ عورت جن کے شوہر کو 90 سال کے بعد اللہ پاک نے بیٹا دیا ہو، اور ایک اکلوتا بیٹا وہ بھی چند دن کا، اور ایک جنگل بیابان کے اندر جہاں انسان پرند کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں پر وہ رہ رہے ہیں، اور اس ہمت اور استقامت کے ساتھ کہ کوئی ڈر نہیں ہے ان کے ذہن کے اندر۔ اب تھوڑا سا انہوں نے کھانا تھا، پانی تھا، کھجوریں تھی، وہ انہوں نے استعمال کی، وہ ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے ہمت اور استقامت کی، جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اترے تھے، قریب ہی 2 پہاڑیاں موجود تھیں جن کو ہم صفا اور مروہ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک چکر جو ہے وہ صفا کی طرف لگایا کہ شاید اس طرف کوئی چیز کھانے پینے کے لیے مل جائے، لیکن توکل ان کا مضبوط تھا کہ اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ صفا کی طرف گئی، دیکھا کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے، وہ مروہ کی طرف گئی، یوں انہوں نے بار بار چکر لگائے، اور جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان ایک جگہ پہنچی، ان کا بیٹا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انہوں نے دوڑ لگائی کہ میں فوراً اس مقام سے نکلوں، اپنے بیٹے کو دیکھوں کوئی جانور ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب وہ وہاں پر اپنے بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو
ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اس صفا اور مروہ کی سعی کو واجب قرار دے دیا۔ فرمایا جب تک حج اور عمرے کے اندر صفا اور مروہ کی سعی ادا نہیں کرو گے تمہارا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا، تمہارے اوپر ایک دم دینا ضروری ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے نصیحت عطا فرمایا۔ اور پھر جب وہ چکر لگاتے ہوئے مروہ کی طرف صفا کی طرف پہنچی تو دور سے انہیں ایک آواز سنائی دی، اور کسی کی آواز سننے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اے آواز لگانے والے، جس کی بھی یہ آواز آئی ہے تمہارے پاس اگر مدد کرنے کے لیے کچھ ہے تو ہماری مدد کریں۔ وہ آواز کس کی تھی؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ان کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے فرمایا اے حاجرہ فکر مت کیجئے، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے شہزادے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ وہی جو جملہ سیدہ حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، وہی جملہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جب اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو آپ کے بیٹے کے پاؤں سے پانی کا چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس پہنچی اور پانی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ زمزم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی رک جا۔ جو ہی انہوں نے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ پانی وہیں پر رک گیا۔ اسی وجہ سے اس پانی کے چشمے کو آج بھی ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل یہ الفاظ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک منہ سے نکلے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو روکنے کے لیے الفاظ کہے تھے، زمزم ٹھہر جا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو بھی زمزم کا نام عطا فرما دیا۔ اب جب آپ نے پانی کو روکا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر، فرمایا اگر اس دن حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کو ٹھہرنے کا حکم نہ ارشاد فرماتی تو فرمایا وہ ایک بہت بڑا بہنے والا چشمہ بن جاتا۔ وہ پانی رک کیوں گیا؟ کیونکہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو رکنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ یہ ہے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کی قربانی۔ وہ ٹیلہ جہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتارا تھا، آج اسی جگہ خانہ کعبہ موجود ہے، اور وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں وہیں موجود ہیں، اور وہ شہر مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا جو ہے وہ آباد فرما دیا اور انسانوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنا دیا کہ آج لاکھوں کی تعداد کے اندر ہر سال جب انسان وہاں پر حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پورا سال جب عمرے کی ادائیگی کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو دراصل اگر ہم حج کے پورے اس جو ہے وہ ارکان کو دیکھیں نا، شروع سے لے کر آخر تک، طواف کعبہ کو دیکھیں، مقام ابراہیم کو دیکھیں، صفا اور مروہ کی سعی کو دیکھیں، قربانی کو دیکھیں، جس بھی رکن کو ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک رکن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی یادیں وابستہ ہیں۔ اب غور کریں یہ صفا اور مروہ کی سعی کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہاڑیوں کے چکر لگائے تھے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیک بندی کے قدم لگے تھے، ان کے قدم لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفا اور مروہ کو اپنی خاص نشانیاں فرما دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی نشانیاں کیوں بنی؟ دنیا کے اندر سینکڑوں ہزاروں پہاڑ موجود ہیں، اور کسی پہاڑ کے متعلق یہ ارشاد کیوں نہیں فرمایا گیا؟ پہاڑ تو بڑے بڑے جو ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑ، کراکرم کے پہاڑ، کیسے کیسے پہاڑ ہم سنتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر فضیلت صفا اور مروہ کی کیوں بیان ہوئی ہے؟ حالانکہ یہ تو اتنا بڑا پہاڑ بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بندی کے قدم لگے ہیں۔ آج ہزاروں سال گزر چکے ہیں، بظاہر وہاں پر قدموں کے نشان موجود نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان پہاڑوں کی سعی کو واجب قرار دے دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی یادیں وہاں پر وابستہ ہیں۔ یہ ہے اللہ پاک کے نیک بندوں کا مقام۔ آج لوگ کہتے ہیں یار آپ مزارات پر کیوں جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی غور کرو، جو حج کرتے ہو، جو عمرہ کرتے ہو،
ایک ایک رکن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی یادیں بکھری پڑی ہیں۔ جو بندہ کہے نا کہ اللہ پاک کے اولیاء کے پاس نہیں جانا چاہیے، مزارات پر نہیں جانا چاہیے، اس بندے کو حج کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حج تو سارا کا سارا اللہ پاک کے نیک بندوں کی یاد ہے۔ مقام ابراہیم، صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ قربانی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر ان کی اتنی تعظیم ہے اور اتنے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی تعظیم ہے، قدموں کے نشان بھی موجود نہیں ہیں، پھر بھی فرمایا کہ ان پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کر اگر کوئی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مقام ہے اللہ والوں کا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے تو پھر محراب مریم کے اندر دعائیں کیوں مانگی گئی؟ دنیا کے اندر اور بھی کئی مقام تھے، اور اس محراب مریم کے اندر اللہ پاک کے نبی نے دعا مانگی اپنے لیے بیٹے کی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبیہ نہیں ہے، اللہ پاک کی ایک نیک بندی تھی، لیکن انہوں نے جہاں پر حضرت مریم نے اللہ پاک کی عبادت کی تھی وہاں پر جا کر دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا، اور فرمایا وہاں پر بے موسم پھل اترا کرتے تھے۔ یہ پھل تو کسی اور جگہ بھی اتر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ سے سنتا ہے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن محراب مریم کے اندر جا کر دعا کیوں مانگی گئی؟ دعا تو کہیں اور بھی مانگ سکتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بندی اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے اس مقام کو دعا کی قبولیت کا مقام بنا دیا۔ وہاں پر دعا مانگو، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کا مقام۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفا کی پہاڑی پر دعا قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مروہ کی پہاڑی پر دعا قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ تین قبولیت دعا کے مقام ہیں۔ فرمایا ان جگہوں پر کھڑے ہو کر اگر کوئی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ صرف صفا اور مروہ کی سعی ضروری نہیں قرار دی گئی، کیونکہ انہوں نے دوڑ لگائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے کی دوڑ بھی مسلمانوں پر لازم قرار دے دی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کا مقام۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو مقام اور مرتبہ ان کا بیان فرمایا اس سے تو ہم اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں، علامہ ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں تھے، علم حدیث کے اندر اتنا بڑا ان کا مقام ہے کہ جس حدیث کے متعلق امام ذہبی یہ فرما دیتے ہیں نا یہ حدیث صحیح ہے، پوری دنیا کے علماء آنکھیں بند کر کے اس حدیث کو قبول کر لیتے ہیں کہ امام ذہبی جیسے محقق نے اس حدیث کے متعلق یہ فرما دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو یہ حدیث ضعیف ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ امام ذہبی آپ واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن نیشا پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قسمت چمکی، خواب کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ پاک کے ایک نیک ولی گزرے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے مزار پر تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر مصلی امامت پر کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کی جو ہے وہ جماعت کی امامت فرمائی۔ نماز کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحییٰ بن یحییٰ کا مزار اس شہر میں رہنے والوں کے لیے امان کی جگہ ہے۔ اس جگہ اللہ پاک کے ولی موجود ہیں تو یہ امان کی جگہ ہے، اگر کوئی ان کے مزار پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی مشکلات سے امان دے دیتا ہے۔ اور اس واقعے کو لکھا کس نے ہے؟ امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس سے اندازہ لگائیں جس شہر کے اندر اللہ پاک کے اولیاء کے مزار موجود ہوتے ہیں اس شہر کے لیے وہ امان کی جگہ بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خاص نشانی بن جاتے ہیں۔ قدموں کے نشان تو اب موجود نہیں ہیں، دعائیں وہاں پر قبول ہو رہی ہیں، تو جس جگہ خود اللہ پاک کے ولی موجود ہوں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا کیسا نزول ہوتا ہوگا، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قربانی تو تھی ان کی کہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس بیابان کے اندر وہ گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں بھی بیان کیا۔ اب دوسری قربانی دیکھیں، موقع آیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 13 یا 17 برس تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
آپ سے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور ساتھ لے کر منا کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو لے کر چلے، اب شیطان کے پاس یہ موقع غنیمت تھا۔ اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کا حکم جو ہے وہ پورا کر دیں گے تو میرا تو کام خراب ہو جائے گا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پہنچا، کہتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ آپ حیران ہوئی کہ ایسا بھی کوئی باپ ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے؟ لیکن یہاں پر شیطان سے تھوڑی سی چوک ہو گئی۔ اس نے اگلے الفاظ کیا بولے؟ کہتا کہ یہ جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں نا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہمت، آپ کی استقامت دیکھیں کہ عورت ہونے کے باوجود کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر ان کو ان کے رب کا حکم ہے تو میں بھی اس رضا کے اندر راضی ہوں، اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر منوان عمل کر دیں۔ یہ ان کی قربانی تھی کہ ایک عورت کے سامنے اس کا اکلوتا بیٹا اگر ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے تو کیا وہ برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن جب دیکھا کہ حکم میرے رب کا ہے تو اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ فرمایا کہ میں اس کے آگے کچھ نہیں بولوں گی، اگر ان کو ان کے رب کا حکم ہے تو میں بھی اس کی رضا میں راضی ہوں، اور جا کر وہ ذبح کر دے، مجھے اس کے اندر کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ شیطان نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اب آپ غور کریے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا، چاہے وہ بچپن کے اندر بیابان کے اندر رہنا ہو، چاہے وہ بیٹے کی ذبح کرنے کی صورت میں قربانی دینا ہو، کسی صورت میں بھی انہوں نے قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ آج جو غور کرنے کا مقام ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر قربانی دیتے ہیں، اپنے جانور قربان کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی دیگر سنتوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے صرف اپنے جانوروں کی قربانی تو نہیں دی تھی نا، انہوں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا اور اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی بھلا کیا ہے؟ آج اگر کسی کہا جائے نا یار اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دو، اسے حافظ قرآن بنا دو، عالم دین بنا دو، یہ آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، کہتے نہیں 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 بھائی، ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پائلٹ بنائیں گے، ہم اپنے بیٹے کو فلاں بنائیں گے، فلاں بنائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جان کی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا نا۔ آج ہم اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو پھر ہم کیسے ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم ان کی اداؤں کو کیسے ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بیٹوں کو دنیا کے اندر ڈگریاں دلوانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اعتراض نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ضروری کی ہیں سیکھنا، کیا ہم نے اپنی اولاد کو وہ چیزیں سکھائی ہیں؟ ہم دنیاوی ڈگریوں کے اندر تو مگن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم اگر یہ غور کر رہے ہیں نا کہ اپنے بیٹوں کو یہ ڈگریاں دلوانی ہیں اور دین کی طرف ان کو متوجہ نہیں کرتے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا کہ ان ڈگریوں کی کیا قیمت ہے اور حافظ قرآن کی کتنی قیمت اور قدر قیامت کے دن ہوتی ہے۔ پتہ چل جائے گا جب عالم دین کل قیامت کے دن اپنے خاندان کے افراد کی شفاعت کرے گا، اس وقت آنکھیں کھلے گی کہ اس ڈگری کی قیمت زیادہ تھی یا دنیاوی ڈگریوں کی قیمت زیادہ تھی، لیکن اس وقت واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنے بیٹوں کو دین کی طرف راغب کریں، دنیا پڑھائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن یہ دیکھیں کہ ہماری اولاد کے اوپر جو چیزیں بحیثیت مسلمان سیکھنا ضروری ہیں، کیا ہم نے وہ انہیں سکھا دی ہیں؟ اور یہ آخرت میں تو پتہ چلنا ہی ہے نا، بعضوں کا دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جب وہ بیٹا ڈگریاں لیتا ہے نا اور بڑھاپے میں پھر باپ کو وہ بات ہی نہیں کرنے دیتا اور کہتا ہے باپ آپ خاموش رہیں، دیگر کو بات کرنے دیں، اس وقت اہمیت سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس وقت جو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس واقعے سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر آئیں، اس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ جو بندہ دین سے وابستہ ہوتا ہے
کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بھوک کی وجہ سے مر گیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس ڈر سے کہ میرا بیٹا کھائے گا کہاں سے، میرا بیٹا کمائے گا کہاں سے، زندگی کیسے گزرے گی، یہ ہمارے توکل کی کمزوری ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں سب سے بڑا درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا توکل اور بھروسہ کامل ہونا چاہیے۔ یہ توکل اور بھروسہ ہی تھا کہ ایک ماں بیٹا اس بیابان کے اندر رکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان کے کھانے پینے کے اسباب بھی پیدا فرما دیا اور ان کی جان کی حفاظت بھی فرمائی تھی۔ ہمارا توکل اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہم فوراً یہ سوچتے ہیں حافظ بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے، عالم بن جائے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے، دنیا کیسے گزرے گی۔ بھائی علماء اپنی زندگی گزار کے نہیں جا رہے، دنیا داروں کی نسبت ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔